بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اس امت پر احسان عظیم کیا کہ اللہ کا صحیح تعارف کرایا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب بھی توحید کا بیان دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر دیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب جو ثابت شدہ فضائل ہیں اس کا انکار کر کے توحید کا بیان دے رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے توحید کو جس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں ہرگز یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ ہم حضور کی نفی کر دیں، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے توحید، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ میں اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم مدد کے بارے میں اللہ کی بات کریں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ وسیلے کے حوالے سے گفتگو کریں کہ ہمیں کسی کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے، یہ میں اہل سنت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ جس کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا جو بھی عقیدہ ہے، کوئی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے وہ بیان کرے، کوئی وسیلے کا انکار کرتا ہے وہ بیان کرے، لیکن تاجدار کائنات کی بے ادبی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اہل علم اگر اس کی طرف متوجہ کریں تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک دم عالم دہر بن کر ہم دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، تاجدار کائنات کی بات ہو رہی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر دلائل کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے گستاخی نہیں کی، آپ اپنے جملوں پر غور کریں یا آپ نے جو مجھ پر حکم لگایا ہے اس پر غور کریں تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے حضور کی ذات پر، اور ہم آداب کا لحاظ بھول جاتے ہیں، اور قرآن کی وہ آیات جو سیاق و سباق کے ساتھ ایک خاص مسئلے کو بیان کر رہی ہیں اسے سیاق و سباق سے کاٹ کر تاجدار کائنات کی ذات پر فٹ کر کے اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط رویہ ہے، ہمیں اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ جس ہستی نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا، جس ہستی نے ہمیں دین بتایا ہو، جو دین کا بنیادی ماخذ بن کر آئی ہو، حضور کی مرضی کے بغیر، آقا علیہ السلام کی سلیکشن کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ کتنا بڑا احسان ہے آقا علیہ السلام کا کہ ہمیں اللہ کی کتاب صحیح طور پر عطا فرمائی۔ اللہ نے کسی امید اور بھروسے پر تاجدار کائنات کو یہ کتاب دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے اسی امید اور بھروسے پر اس امت کے حوالے اس کتاب کو کیا تھا، لیکن آج وہی کتاب نسبت رسول سے بے نیاز ہو کر ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہمیں بس قرآن یاد ہے، قرآن والا یاد نہیں۔ ربیع الاول آتا ہے تو ہم پورا مہینہ بریلویوں کی نظر کر دیتے ہیں، چونکہ وہ ذوق میں آ کر، خوشی میں آ کر آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ غیر شرعی عمل نہ ہو، آقا علیہ السلام کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو بریلویوں والے اعمال نہیں کرتا اسے حضور سے محبت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہی نہ کریں۔ اظہار خاموشی سے نہیں ہوتا۔ میری تبلیغی جماعت کے کئی دوستوں سے بات ہوئی، دیوبندیوں کے کئی حضرات سے بات ہوئی کہ آپ آقا علیہ السلام کی محبت کو اس درجہ میں اظہار میں نہیں لاتے جس طرح بریلوی اظہار میں لاتے ہیں، تو آپ کم از کم سنت کے مطابق ہی اظہار کر دیں۔ آقا علیہ السلام سے محبت کا یہ ثبوت ہے کہ آپ بریلویوں کے ہر عمل کا انکار کر دیں۔ ربیع الاول میں آقا علیہ السلام کی مدحت کا تذکرہ کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کس مسلمان کو خوشی نہ ہو کہ میرے حضور دنیا میں آئے، ہم سے بوجھ ہٹا لیے گئے، ہم سے جہنم کو دور کر لیا گیا، اور بہت بڑا احسان کیا اللہ نے اس امت پر کہ اتنے بڑے رسول سے نوازا۔
اس بات کا اظہار ہم جس انداز سے بھی کریں، چلیں آپ روزہ رکھ کر لیں، آپ نوافل پڑھ کے کر لیں، آپ غریبوں میں کھانا تقسیم کر کے کر لیں، اوروں پر انگلی اٹھانی ہے، خود کچھ نہیں کرنا۔ میری یہ تبلیغی دوست سے بات ہوئی، جی ہمیں حضور کی آمد کی خوشی ہے، ان کا معمول ہے اکثر محرم میں وہ یہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی عزاداری سے دور جاتے ہیں سحروزہ لگانے کے لیے۔ غالباً دعوت اسلامی کے ہاں بھی یہ بات عام ہے، لیکن مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کا مجھے کنفرم ہے، وہ سحروزہ لگاتے ہیں، 3 دن اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ عزاداری نہیں دیکھ سکتے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب آپ سحروزہ لگا رہے ہیں، ان 3 دن میں آپ نے کیا سیدنا حسین کا تذکرہ کیا ہے؟ آپ نے کیا سیدنا حسین کی عظمت کو بیان کیا ہے یا ان کے مصائب کو بیان کیا ہے؟ تو کیا آپ کو پھر سیدنا حسین کے اس جو ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا معاملہ پیش آیا، بنو امیہ نے اتنا بڑا ظلم کیا سیدنا حسین کے ساتھ، خاندان رسول کے ساتھ، انڈائریکٹلی آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ یہاں پر ہمیں بدعت نظر آ جاتی ہے، باقی کسی کام میں ہمیں بدعت نظر نہیں آتی۔ حضور نے بہت سے کام نہیں کیے، براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، دیوبندی بھی کیے جا رہے ہیں، اہل حدیث بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اون کریں اس بات کو، آپ خوشی سے 3 دن لگائیں۔ محرم میں آپ عزاداری نہیں دیکھتے اور سحروزہ لگانے چلے جاتے ہیں، سیدنا حسین کا ذکر کیا کریں وہاں پر۔ وہ بھی تو اللہ کے راستے میں دین کے سربلندی کے لیے گھر سے نکلے تھے، آپ اپنی اسی نیت کو سیدنا حسین سے ریلیٹ کر کے ان کا تذکرہ کریں۔ کیا مجلس اعضاء کا سرٹیفکیٹ اور لائسنس صرف تشیع کے پاس ہے؟ آپ بھی کریں۔ اور اسی طرح ربیع الاول میں اکثر تبلیغی حضرات 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو یہ جلوس نہیں دیکھ سکتے۔ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر یہی کرتے ہیں۔ جو نہیں جاتا وہ خوشی سے کرے۔ میری بات اس بندے سے ہے جو جا رہا ہے 3 دن کے لیے، چاہے محرم میں جائے چاہے ربیع الاول میں جائے۔ تو محرم میں تو میں نے بات کلیئر کر دی، ربیع الاول میں جب آپ 3 دن کے لیے جاتے ہیں تو اس خوشی سے جائے نا کہ آج آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، میں آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، دین کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہوں، وہاں لوگوں کی فکر کروں گا کہ تمام دنیا کے انسان یا کم از کم جس علاقے میں میری تشکیل ہوئی ہے، یہ گاؤں والے، یہ محلے والے آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے قبول ہو جائے۔ اس جذبے کو کبھی تبلیغی ممبر سے بیان نہیں کیا گیا، چونکہ ان کے نزدیک یہ بریلویوں کی اتھارٹی ہے۔ استغفر اللہ، میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ضروری چیز نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، واجب، مستحب، فرض، یہ فقہا کی قانون سازی ہے۔ آپ ہر عمل میں اگر یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو میرے بھی کئی سوالات ہیں۔ ہم بہت سے کام نہ واجب سمجھ کر کرتے ہیں نہ فرض سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے وہ عمل چھوڑا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھ کے کر رہا ہوں؟ فقہی طور پر اس عمل پر فرض اور واجب کا لیبل نہیں لگا ہوا، لیکن میں اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا، اور مطلقاً وہ فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن میں کیے جا رہا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت کا سحروزہ دیکھ لیں، ہر مہینے 3 دن لگائیں گے، ہر سال چلہ لگائیں گے، الا یہ کہ کوئی عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے نا، نہیں چھوڑتے، پھر کہیں نا فرض ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو ہم نے مسلکوں میں بانٹ دیا، اہل بیت کی محبت کو مسلکوں میں بانٹ دیا، اور ہم اپنے ذہن کے مطابق دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضور کی محبت کو بیان کیے بغیر، آپ کی عظمت کو بیان کیے بغیر کون سا دین اور کون سی دین کی دعوت؟ آپ شیعہ مجالس میں شرکت نہ کریں، لیکن 3 دن کے لیے جو آپ جماعت کے ساتھ گئے ہیں، ذکر حسین منعقد کریں۔ کیا ذکر حسین بھی اب بدعت ہے؟ آپ ربیع الاول میں اہل جو بریلوی علماء ہیں ان کے ساتھ جلوس میں شرکت نہ کریں، آپ 3 دن کے لیے جماعت میں جائیں، لیکن آقا علیہ السلام کا ذکر کریں، وہاں پر ولادت کا تذکرہ کریں۔ تو میرا تبلیغی جماعت سے میں مخاطب ہوں،
اور پوری دیوبندی عوام سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ ان اعمال کو تشیع سے اور بریلویوں سے نہ جوڑیں، آپ خود کر کے دکھائیں آپ کا سیدنا حسین سے کیا تعلق۔ بس محرم میں یہ فتویٰ دینا سیدنا حسین سے تعلق کی دلیل ہے کہ محرم میں خوب شادیاں کرو، چونکہ شیعوں نے یہ بدعت داخل کر دی ہے دین میں کہ محرم میں شادیاں نہ کرو۔ چلیں آپ کا علمی ذوق ہے، اس کا جواب بھی ہم دے چکے ہیں، لیکن حضرت حسین سے عقیدت کا کیا ثبوت دیا آپ نے کہ آپ پورا سال تذکرہ نہ کریں اور محرم میں بھی نہ کریں؟ عجیب بات۔ تو بریلویوں کے جو یہ دن بریلویوں کا نہیں ہے اور نہ محرم شیعوں کا دن ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو، آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کا ادب، آپ کی عظمت، اس کو بیان کریں، کسی مسلک کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں۔ ربیع الاول میں جو جلوس نکال رہا ہے اس کی محبت ہے، آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو جس نے جلوس نکالا ہے وہ آپ کی طرف بھی یہ بات منسوب کرے گا کہ یہ بھی دین کا جنازہ نکال رہا ہے کہ ایک جملہ بھی حضور کی محبت میں نہیں بول رہا۔ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ 3 دن کے لیے جائیں، ضرور جائیں، لیکن اس نیت سے جائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، آپ کی خوشی میں میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اور وہاں حضور کا تذکرہ کریں، آقا علیہ السلام کی مدحت کو بیان کریں، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کریں، اور محرم میں جائیں تو حضرت حسین کے مصائب کو بیان کریں، آپ کے عظمت کو بیان کریں، یزید کی حرکتوں کو بے نقاب کریں۔ اور میں نے آپ سے مانگا کیا ہے؟ تو محمد و آل محمد کی عظمت کبھی دل سے نہ نکالیے گا، محمد و آل محمد کی محبت کو کبھی دل سے نہ نکالیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔